ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام ہمارا دین ہے. مسلمان ہونا اور اسلام کے دین پر قائم ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یقیناً وہ شخص نادان ہے کہ جس کو اتنی بڑی اس نعمت کے ملنے پر کوئی خوشی کا احساس نہ ہو، اللہ کے کرم کا کوئی احساس نہ ہو، اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر یہ ایمان کی دولت میرے پاس نہ ہوتی، اگر میں ایمان سے محروم ہوتا، چاہے دنیا کی ساری دوسری چیزیں میرے پاس ہوتی، دولت بھی ہوتی، عزت بھی ہوتی، عہدے بھی ہوتے، بنگلے بھی ہوتے، دنیا کی آسانی کے جتنے وسائل وہ سارے ہوتے، مگر اسلام کی دولت میرے پاس نہ ہوتی تو میں اس زمین پر ان لوگوں میں سے ہوتا جن کو اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے. جس انسان کے پاس سب کچھ ہے پر ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ جل شانو فرما رہے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے. آیت ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. یہ تو بدترین مخلوق ہے. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری اس زمین پر رہ کر، میری نعمتیں استعمال کر کے، میرا دیا ہوا جسم یوز کر کے، میری پیدا کی ہوئی چیزیں جو مخلوقات کی شکل میں ہیں انہی کے سہارے زندگی گزار کر پھر میرے منشے کے خلاف جو زندگی گزار رہا ہے، میرے حکموں کے خلاف جو زندگی گزار رہا ہے، یا مجھے مانتا ہی نہیں ہے یا مانتا ہے مگر میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ بدترین مخلوق ہے. اور یہ بدترین مخلوق کہنا جو اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم بھی اپنے دکان پر، اپنے گھر میں، اپنی آفس میں کسی لڑکے کو اپوائنٹ کریں اور اس کی تنخواہ بھی طے کر دیں، اس کا کام بھی طے کر دیں اور یہ بتا دیں کہ دیکھو یہ تو تمہیں کام کرنے ہیں
اور ان برائیوں سے، یہ غلط کاموں سے بچنا ہے، اور تمہاری تنخواہ اتنی ہے، خرچے سارے ہم تمہارے پورے کریں گے، بیمار ہو جاؤ گے علاج بھی کریں گے، کپڑے بھی دیں گے، چھٹیاں بھی دیں گے، رہنے کا بھی انتظام کریں گے، اور خوشیاں بھی تمہیں دیں گے، مگر دیکھو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کا اپنا ہاتھ صاف رکھنا، کسٹمر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہاں جو لوگ آئیں گے اس میں فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ اپنا صحیح رکھنا، اپنی آنکھوں کو صحیح رکھنا، اپنا ہاتھ پاک صاف رکھنا، چیزیں ادھر ادھر مت کرنا، یہ ساری باتیں اس کو بتائی گئیں۔ ان ساری باتیں بتانے کے بعد اگر وہ یہ کہے گا کہ جی رہوں گا میں اسی دکان پر، کھاؤں گا میں آپ ہی کا، تنخواہ بھی آپ ہی سے لوں گا، کپڑے بھی آپ سے ہی لوں گا، مگر جو کام آپ نے مجھے بتایا مجھے وہ نہیں کرنے ہیں، اور جن باتوں سے آپ منع کرتے ہیں وہ تو مجھ سے ہو جائیں گی، تو کون دکاندار ہے جو اس ایسے آدمی کو اپنے دکان پر رہنے دے گا، اور کون گھر والا ہے جو ایسے انسان کو اپنے گھر کے اندر رہنے دے گا، اور کون آفس والا ہے جو ایسے لڑکے کو اپنے گھر میں اپنے آفس میں رہنے دے گا، جو یہ کہے کہ تنخواہ میں آپ کی لوں گا، کھانا بھی آپ کا ہی کھاؤں گا، چائے بھی آپ سے پیوں گا، کپڑے بھی آپ سے ہی لوں گا، بیمار ہو جاؤں گا علاج بھی آپ سے کرواؤں گا، مگر جتنی ڈیوٹیاں آپ نے بتائیں وہ میں کروں گا نہیں، اور جتنی باتوں سے آپ نے منع کیا ہے میں اس میں سستی ہو سکتی ہے، میں وہ پابندی نہیں کر سکتا، آپ نے کہا آفس کی حفاظت کرنا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، آپ نے کہا ٹائم پر آفس کھولنا، ٹائم پر آفس بند کرنا وہ بھی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، آپ نے کہا کہ یہاں جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا وہ بھی مجھ سے نہیں ہو، تو جتنی ڈیوٹی کے کام بتائے گئے وہ کرنے کو تیار نہیں، اور جتنی باتوں سے بچنے کو کہا گیا ان کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کے بعد کوئی انسان اس کو اپنے آفس پر رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، اور جب اس کو چھٹی کر دی جائے گی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ صاحب کیا بات ہو گئی آپ نے اس کو نکال دیا، بہت اچھا لڑکا تھا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ وہ تو رکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو بالکل کسی کا بھی اس دکان پر رکھا جائے، اس کو اپنے گھر میں رکھا جائے، اس کی تو آنکھ بھی صاف نہیں ہے، اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، اس لیے رکھ ہی نہیں سکتے۔ دوسرا آدمی آپ سے اگر پوچھے گا میں رکھنا چاہتا ہوں آپ مشورہ بتائیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہر انسان یہ جواب دے گا کہ کان پکڑو جناب، ایسے لڑکے کو ہرگز اپنے گھر میں نہیں رکھنا، جواب یہی ہوگا، اور ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ میں اس کو آزما چکا، میں اس کا رویہ دیکھ چکا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاں اپوائنٹ کر سکیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میری زمین پر رہ کر جتنی نعمتیں میں نے استعمال کی، میری نعمتوں کو استعمال کر کے انسان زندہ ہے ہوا کے سہارے، ہوا اللہ نے بنائی، انسان زندہ ہے پانی کے سہارے، پانی اللہ اتارتے ہیں، انسان زندہ ہے غذاؤں کے سہارے، غذائیں اللہ پیدا کرتے ہیں، انسان زندہ ہے جانوروں سے فائدے اٹھا کر، جانور سارے اللہ نے بنائے، انسان زندہ ہے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو فائدہ اٹھا کر، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، ہاتھ پاؤں سے کام کرتا ہے، یہ سارا اور اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی بندہ یہ کہے گا یا سوچے گا کہ میں ان تمام چیزوں کو یوز تو کروں گا مگر میں نہ اللہ کو مانوں گا اور نہ اللہ کی بات مانوں گا، نہ اللہ کے لازم کیے ہوئے کاموں کو کروں گا اور نہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچوں گا، یہ انسان بدترین نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شانوں نے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں اور جانوروں سے زیادہ بدتر۔ اب جب اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم مسلمان ہیں، تو ایک بات تو پہلی یہ سمجھنے کی ہے کہ میرے بھائیوں اپنے آپ کو غیر اہم مت سمجھیں۔ اس نعمت کے ملنے پر یہ ایمان والا کتنے اعزاز کا حقدار ہے، اس کا اندازہ بھی کرنا چاہیے، اس کی معلومات بھی کرنی چاہیے اور اس پر شکر بھی پڑھنا چاہیے۔ چاہے یہ ایمان والا اعمال سے دور ہے، چاہے یہ ایمان والا بہت کمزوریوں کا شکار ہے، مگر جب تک یہ ایمان والا ہے تب تک یہ معمولی نہیں ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور کتاب ہے مشکوٰۃ شریف، اس مشکوٰۃ شریف کے لاسٹ پیج پر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان بھی لایا۔ یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہوا کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان کی باتیں سنی، پھر ایمان قبول کیا اور ایمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تمغہ، یہ امتیاز، یہ بشارت تو صحابہ کرام کے لیے ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا
وآمن بی، اور مجھ پر ایمان بھی لایا۔ تو ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں ہیں کہ جس میں اتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے، مگر بشارت کے لیے دو شرطیں لگائی گئیں کہ ایک تو مجھے دیکھا بھی ہو اور ایمان بھی قبول کیا ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا ایمان قبول نہیں کیا وہ اس سے باہر ہیں، جیسے ابو جہل، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا مگر حضور کو دیکھا نہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا۔ ہم تو اس میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کا ارشاد کیا اس حدیث میں؟ آگے کا ارشاد اس طرح سے ہے، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ۔ ہم تو کہتے کبھی شامل ہیں کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے نبی تھے، ہمیں ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے نبی تھے۔ تو جس نبی کو ہم مان رہے ہیں اور دیکھے بغیر مان رہے ہیں، ہم کو اللہ کا نبی فرما رہا ہے 7 مرتبہ مبارک۔ یہ حدیث ایک بڑی کتاب میں بھی ہے، اس بڑی کتاب کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، مگر وہ بہت بڑے محدث بھی تھے، اور امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں یہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ تھے، اور پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مسند۔ اس میں 25,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں۔ نام اس کا مسند انہوں نے رکھا۔ یہ مسند کیا چیز ہوتی ہے یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو علماء کی بحث ہے کہ مسند کیا ہوتی ہے۔ بہرحال وہ حدیثی کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اس میں حدیث یہی حدیث ہے، اور اس میں انداز دوسرا ہے حدیث کا، اور وہ انداز اس طرح سے ہے۔ کیا فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا ہوگا اور پھر بھی ایمان قبول کیا ہوگا۔ پھر فرمایا اور مبارک ہو، بہت 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 ہی مبارک ہو، بہت ہی مبارک ہو اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ 7 مرتبہ الگ الگ کر کے فرمایا، اور الفاظ اس طرح سے ہیں، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، وطوبیٰ طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ، 7 مرتبہ فرما کر آگے فرمایا لمن لم یرانی، جسے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور اس میں ایمان قبول کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایک طرف سے اعتراف ہے کہ ہماری دینی زندگی بہت کمزور ہے، بہت ناقص ہے، جو کرنے والے کام ہیں ان میں بھی بہت کوتاہیاں ہیں، اور جو بچنے والے کام ہیں ان سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ ان سب کے تسلیم کرنے کے باوجود پھر بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں جس کیٹیگری والوں کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے۔ اس میں شک نہیں رہنا چاہیے، اور اگر کبھی شک رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا حملہ ہوگا۔ ایک وہ ہے تواضع کی وجہ سے انسان کہے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ اپنی جگہ، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ہے جو حقیقت ہے، اس حقیقت کے ملنے پر اس حقیقت کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے میں اس کیٹیگری میں ہوں، چاہے آخری صف میں ہوں، چاہے بہت ہی ناقص ہوں، مگر بہرحال اس جماعت کے ساتھ میں شامل ہوں جس جماعت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے۔ اس لیے یہ ایمان والا یہ نہیں سمجھنا چاہیے ان کی ہی نا اس کا ہاتھ لگو، نہیں، کیوں نہیں؟ آپ کی اللہ نے ایمان کی دولت دی آپ کو، اور یہ ایمان کی دولت اللہ جل شانہ نے امتحان کے بغیر دی ہے، قربانی لیے بغیر دی ہے۔ ہم سے یہ نہیں کہا پہلے مصیبت جھیلو جیسے میرے صحابہ نے جھیلی، اور اس کے بعد بھی ایمان کی دولت تمہیں عطا کروں گا۔ اور آج بھی جو لوگ ایمان قبول کر کے آتے ہیں ان کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں وہ تفصیل کبھی معلوم کرنی چاہیے، اور جب بھی کبھی ایسا آدمی ملے اسے پوچھیں کہ اپنے حالات سناؤ، اور حالات سنتے سنتے پھر ساتھ میں یہ بھی سوچتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پر تو یہ حالات نہیں گزرے، ہم کو تو اپنے گھر میں ایمان مل گیا۔ ٹھیک ہے، جس گھر میں ہم پیدا ہوئے اس گھر میں دینداری کم تھی، ہو سکتا ہے اس میں نمازیں پوری طرح سے ادا نہ ہوتی ہوں، ہو سکتا ہے وہاں گناہ ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے وہاں فرض مرزوں میں کوتاہی ہوتی ہو سکتا ہے ہمارے والدین جو ہیں وہ اونچے درجے کی ایمان والے نہیں تھے، اچھے اعمال والے نہیں تھے، لیکن بیچارے زمان سے کہتے تھے عشق مسلمان، ہم مسلمان ہیں، اور ان کے گھر میں ہم کو جنم مل گیا، ہم کو نہ کوئی سفر کرنا پڑا، نہ کوئی گھر چھوڑنا پڑا، نہ مصیبت جھیلنی پڑی، نہ ظلم سہنا پڑا، نہ کورٹوں میں پھرنا پڑا کہ رجسٹریشن کرائیں گے اور پھر کورٹ مان لینا چاہیے ورنہ نہ جانے کا۔
ان تمام مصیبتوں سے بچ کر ہم کو ایمان کی دولت ملی، اور اس ایمان کی دولت ملنے پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 7 مرتبہ مبارک، اور جن کو یہ 7 مرتبہ مبارک ہے اس کیٹیگری میں ہم شامل ہیں، چاہے آخری صف میں کیوں نہیں۔ یہ جس کا حوالہ ابھی آیا مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی مسند، اور اس مسند ہی میں دوسری حدیث ہے۔ حدیث بیان کرنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی وفات اخیر میں ہوئی ہے، جب دنیا میں 2 یا 3 صحابی باقی بچ گئے تھے، ان میں سے ایک انس بھی تھے۔ اور اس وقت پورے عراق اور پورے ایران، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ طیبہ سے لوگ آ کر کے ان سے ملاقات کرتے تھے، جو صاحب سے بچے ہوئے ہیں دنیا ہسمز، یہ آخری صحابی بچے ہوئے ہیں۔ تو عراق میں سب سے آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے وہ انس بن مالک تھے، اور دور دور سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہم انس بن مالک کو جا کے دیکھیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ اب صحابی اور بچے نہیں ہیں، باقی صحابہ سارے رخصت ہو گئے ہیں۔ آخر میں جو 3-4 صحابی باقی بچ گئے تھے، ان 3-4 صحابی میں سے انس بن مالک بھی تھے، اور انس بن مالک ان صحابہ میں سے خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، اور 10 سال حضور کے ساتھ رہتے ہوئے ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کہا، حضرت چنا میون یہ نچو، یہ میرا بچہ ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا ہے، کیونکہ اس کا باپ نہیں، وہ تو وفات ہو چکا ہے، اب یہ یتیم ہے، میں آپ کی خدمت میں دے دیتی ہوں، اس کے تو دعا، اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ انس کی اولاد بھی بہت ہو جائے اور اس کا مال بھی بہت ہو جائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولاد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کو بعض دفعہ اپنے بچے کا نام یاد نہیں آتا تھا، اپنے بچے کو گبرا یا چکے نہ ہو، بیٹا یہاں آپ کا نام کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب حضرت انس بن مالک اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں کے ساتھ جب خانہ کعبہ میں طواف کرتے تھے، پورا مطاف انہی سے بھر جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے اللہ کے نبی کی دعا کے نتیجے میں اتنی اولاد مجھے ملی۔ اور مال کا حال یہ تھا کہ باقی لوگوں کے باغوں میں ایک درخت 1 سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغ کا درخت جو ہے وہ 2 پھل دیتا تھا۔ وہ فرماتے تھے حضور کی دعا ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی جب لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو ملاقات کرتے ہوئے وہ کہتے تھے، میرے اس ہاتھ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے۔ پھر کہتے تھے، یہ بخاری میں حدیث ہے، حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہاتھ میں نے کہیں نہیں دیکھا، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، اور حضور کے ہاتھ سے ٹھنڈا ہاتھ میں نے کہیں نہیں دیکھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہاتھ۔ الین من حریر وابرد من ثلج، یہی الفاظ ہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے تھے، میں نے اپنے اس ہاتھ سے، پھر لوگ آ کر اسی ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ ہم اس ہاتھ کو ٹچ کر رہے ہیں جس ہاتھ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصافحے کیے ہوں گے۔ خیر، تو یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، اور ان کی بڑی تمنا ہوگی کہ ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں۔ اس کیٹیگری میں ہم شامل ہیں، جن سے ملاقات کرنے کی تمنا ہمارے نبی فرما رہے ہیں، اس کیٹیگری میں ہم شامل ہیں۔ حضور نے ہم کو ان کو کہا صحابہ، اور ہم کو کہا اپنا بھائی، یہ دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ دونوں میں تقسیم کیوں کی گئی، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ عوام کی بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں۔ اللہ کے نبی جس کو 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں اس میں ہمارا نام شامل ہے، اللہ کے نبی جس سے ملاقات کرنے کی تمنا کر رہے ہیں اس میں ہم شامل ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، میں جانتا ہوں میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین اور اولادیں اور ہماری گھر کی ساری پراپرٹی قربان ہو جائے اگر ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ وہ اتنی تمنا کرتے ہوں گے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں، تو اس میں شامل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو کبھی غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ یا اللہ اس سرزمین پر، اس آپ کی زمین پر آپ کو ماننے والے جتنے ہیں میں اس میں شامل ہوں، میں آپ کا انکار کرنے والا نہیں ہوں،
میں آپ کے ماننے والا ہوں، اور اس کائنات میں جو سب سے بڑا آپ کا نبی ہے میں اس کو ماننے والا ہوں، میں اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ میری زندگی میں کوتاہی ہو سکتی ہے، میری زندگی میں اعمال میں کمزوری اور سستی آ سکتی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کوتاہیاں مجھ سے بہت ہوئی، مگر میں آپ کا وفادار ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کا بندہ اور آپ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اور میں آپ کے نبی کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ اسی وجہ سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث یاد رکھیں، فرمایا جناب، حدیث کا نام، کتاب کا نام ہے ترغیب والترہیب، لکھنے والے کا نام ہے علامہ منذری، انہوں نے کتاب لکھی ہے ترغیب والترہیب، عربی میں حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انسان روزانہ صبح کو کہے میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، محمد کو اپنا نبی مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، جو روزانہ صبح کو یہ کہے گا، حضور نے فرمایا میں اس کا دائیں ہاتھ پکڑوں گا اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ میں سنا دیتا ہوں، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قال اذا اصبح، جو شخص یہ کہے جب صبح ہو جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا لآخذن بیدہ، ضرور میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اور ایک جگہ حدیث کے الفاظ ہے لآخذن بیمینہ، میں اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑوں گا، بکارس حجز تھا، حتی ادخلہ الجنہ، تب تک پکڑ کر کے رکھوں گا جب تک اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ الحمدللہ ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے۔ کوتاہیاں بہت ہو سکتی ہیں، یقیناً ہے، وہ تسلیم ہے، وہ قبول ہے، وہ منظور ہے، سر تسلیم خم، مگر یہ کہ ان تینوں باتوں پر ہمارا یقین ہے، اللہ اللہ ہے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہیں وہ باطل، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور کائنات کے سب سے بڑے نبی تھے۔ اب دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے راستے پر ہے، باقی کہیں ہدایت نہیں ہے، باقی کہیں صحیح راستہ نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، ریاضی کا فارمولہ ہے، ایک عدد سے لے کر دوسرے عدد تک لائن ایک ہی صحیح ہو سکتی ہے، باقی جو لائنیں آپ بنائیں گے وہ ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ ریاضی کا فارمولہ ہے کہ ایک عدد سے دوسرے عدد تک لائن ایک ہی صحیح بن سکتی ہے، دو لائنیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ بندے کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ کا راستہ۔ اس لیے اعلان کر دیا گیا، ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، یہ بخاری میں حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ ورق لے کر کے آئے اور حضور کو سنانے لگے، تو آپ علیہ السلام نے توجہ نہیں دی، مگر حضرت عمر بن خطاب کو اندازہ نہیں ہے کہ حضور سننا نہیں چاہتے ہیں، وہ سر نیچے کر کے ایک ایک لفظ پڑھتے رہے، سناتے رہے حضور کو تورات کی آیتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دھکا دے کر کے حضرت عمر کو کہا، سکلت کا امک، سگے جان مرگی، تیری ماں تجھے روئے، تو دیکھتا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے ہیں تم سے یہ سننا۔ اب حضرت عمر نے جب دیکھا سر اٹھا کر تو حضور کا چہرہ سرخ ہے، تو حیران ہو گئے کہ میں نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے حضور ناراض ہیں، سمجھ میں نہیں آیا، سوچنے لگے، سوچتے سوچتے ان کے خیال میں آیا کہ شاید حضور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تورات کی طرف مائل ہو رہا ہوں، میں یہودیت کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اور مائل ہونے کی علامت یہ ہے کہ میں تورات لے کر آپ کو سنانے آیا ہوں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ عمر مکہ سے مدینہ آ گیا، یہاں یہودیوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہو رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ شاید یہودیوں سے متاثر ہے، اس لیے ان کی کتاب لے کر کے آ کر مجھے سنا رہے ہیں۔ یہ حضور نے شاید حضور کے ذہن میں آ گیا، یہ سمجھنے لگے حضرت عمر۔ اب اس کی صفائی دینے کے لیے حضرت عمر نے کہا، حضرت میں یہودیت کی طرف مائل نہیں ہوں، میں تو بائی دی وے کو تورات سنا رہا تھا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے، آپ یہ بھی سن لیں۔ تو میں اس لیے نہیں تورات سنا رہا ہوں آپ کو کہ میں اس کی طرف مائل ہو رہا ہوں، میں تو اس لیے تورات سنا رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو آپ سنیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا چیز نازل فرمائی تھی، اس لیے میں نے تورات۔ تو یہ صفائی دینے کے لیے انہوں نے کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یا رسول اللہ میں اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں، اسلام میرا دین ہے۔ تورات سنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں تورات کی طرف مائل ہو رہا ہوں۔ یہ بات جب حضرت عمر نے پیش کر دی، اس کے بعد حضور نے فرمایا عمر، اگر موسیٰ بھی آج دنیا میں آئیں گے تو میرے دین کو قبول کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تم اس طرح کہیں گنجائش، ان کو لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے دین پر چلیں۔
تو ہدایت تو بس محمد رسول اللہ کے دین۔ اب جب اللہ نے اس دین کی نعمت سے نوازا تو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سمجھے اسلام چھو کیا، اسلام کیا ہے اور اسلام ہی کیوں ہے، اسلام ہے کیا اور اسلام ہی کیوں ہے۔ تو اسلام ہی اس لیے ہے، اسلام ہی اس لیے ہے کہ حق صرف یہی ہے، اور حق ہونے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ صرف اسلام ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اسلام ہی اس لیے کیونکہ اسلام ہی حق ہے، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں کرتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اگر تمہیں دین چاہیے تو صرف ایک دین ہے، وہ ہے اسلام، اور اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ فرما مجھے قبول نہیں ہے، مجھے وہ تسلیم نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو اور نبیوں کو جو دین دیا تھا وہ بھی تو اللہ ہی کا دین تھا، وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا، تو کیا اس کی بھی نفی ہو رہی ہے؟ جواب جی ہاں، اس کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ تو اس کی نفی کیوں ہو گئی؟ وہ بھی تو اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا، اس کی نفی کیوں کی جا رہی ہے؟ جواب یہ ہے جس نے بھیجا اسی نے ان کو منسوخ کر دیا۔ دفتر کے مالک نے جس آدمی کو جہاں اپوائنٹ کیا وہ آدمی وہاں کام کرتا رہے گا، اور جس وقت وہاں سے اس کو بدل کر کے دوسری جگہ بھیج دیا یا نوکری سے باہر نکال دیا، اس کی جگہ دوسرا آدمی سلیکٹ کر دیا، تو جو آدمی اپوائنٹ ہو گیا وہی کام کرے گا۔ جس نے وہ دین بھیجے تھے دنیا میں اسی نے اعلان کر دیا کہ وہ وقتی طور پر تھے، مستقل قیامت تک کے لیے میرا دین یہ ہے جو میرے اس نبی کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو اب اگر کسی کو شکوہ ہو کہ صاحب ہمارے پاس جو دین ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا ہے، تو ہم سے شکوہ مت کریں، آپ اس اللہ سے کہیں اللہ آپ نے ہمارے دین کو منسوخ کیوں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا یہ تھا ہی کچھ عرصے کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے تھا ہی نہیں، یہ تو تھا کچھ چھوٹے سے علاقے کے لیے، چھوٹی سی قوم کے لیے، انہی کے لیے تھا، کچھ عرصے کے لیے تھا، یہ تبھی تک تھا جب تک بڑا والا نبی آنے والا نہیں تھا، اور جب بڑا والا نبی آ گیا باقی سارے میرے بھیجے ہوئے دین میں نے منسوخ کر دیے۔ سیدھی بات ہے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو کپڑے بنانے ہیں، تو آپ دیکھیں گے بچے کو نمبر کون سا لگے گا۔ مان لیجئے آپ دکان پر گئے، سلا ہوا سوٹ لینا ہے، سلا ہوا اس کے لیے ٹریک سوٹ لینا ہے، آپ دیکھیں گے کیا نمبر لگے گا، کو فلانا نمبر، اس نمبر کا سوٹ آپ نے لے لیا، چاہے سر کے لیے ٹوپی لی یا باڈی کے لیے کپڑا لیا، وہ کپڑا استعمال ہو گیا، 2-4 مہینے کے بعد پھر نمبر بچے کا بدل جائے گا، اس کے بعد دوسرا نمبر لے کر آئیں گے آپ، 1 سال کے بعد بچے کا پھر نمبر بدل جائے گا، ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ آپ ہر اگلے سال نمبر بدلتا رہے گا، انڈر شرٹ کا نمبر بدلتا ہے، بنیانوں کا نمبر بدلتا ہے، دراز کا نمبر بدلتا ہے، اور اگر کسی درزی کے پاس جائیں گے کپڑا سلوانے کے لیے تو وہ ناپ لے گا، اور ناپ لینے کے بعد اگلے سال جائیں گے تو ناپ بدل کر کے نیا نام آئے گا۔ آپ اپنے جوتے کے لیے نمبر لیتے ہیں کہ میرا جوتے کا نمبر یہ ہے، یہ سارا نمبر بدلتا رہے گا یہاں تک کہ جب انسان اپنی جوانی کے آخری حد پر پہنچ جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا نمبر ہمیشہ کے لیے سیلیکٹ ہو جاتا ہے۔ آج وہاں سے چکوس نمبر چھوئی تو وہ نمبر جو ہے وہ موت تک کا وہی نمبر ہے، سر کا نمبر بھی وہی ہے، جوتے کا نمبر بھی وہی ہے، کپڑوں کا نمبر بھی وہی، انڈر شرٹ کا ہر چیز کا نمبر بن جاتا ہے۔ اب پچھلے والے وہ جو کپڑے آپ کے بنے ہیں الگ الگ نمبروں کے، ان کپڑوں کو کیا کریں گے؟ کیا آپ وہ فٹ آئیں گے کہ نہیں؟ وہ فٹ نہیں آئیں گے، وہ اسی وقت فٹ تھے جب وہ تھے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اپنا دین بھیجا بذریعہ ابراہیم علیہ السلام، وہ اسی زمانے کے لیے فٹ تھا۔ اللہ نے اپنا دین بھیجا بذریعہ موسیٰ علیہ السلام، وہ اسی زمانے کے لیے فٹ تھا۔ اللہ نے اپنا دین بھیجا بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ اسی زمانے کے لیے فٹ تھا۔ اور جب محمد رسول اللہ کے ذریعے دین بھیجا یہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اسی وجہ سے ان دینوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اور اس دین کی حفاظت کا مکمل انتظام ہو گیا، اس سے ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی بالکل سیدھے انداز میں غور کرنا چاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی کہی ہوئی کوئی بات دنیا میں ہے کہیں؟ جواب کہیں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ہمارا ان پر ایمان اور ایمان رکھنا لازم ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جناب رسول اکرم انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ سارا ریکارڈ میں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارا ریکارڈ میں، اور وہ باتیں بھی ریکارڈ میں اور محفوظ ہیں جن باتوں پر عمل کرنا ہی نہیں ہوتا ہے پر وہ بھی محفوظ ہیں۔ اچھا فرض کیجئے حدیثوں میں ایک بحث آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک پیالہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اور وہ ٹوٹ گیا، اس میں دراڑ آ گئی، اس پیالے کو، ٹوٹے ہوئے پیالے کو تار سے باندھا گیا، وہ تار کس چیز کا تھا؟ اس پر بحث ہے۔ سوال یہ ہے آج تو ہم کو اپنے نہ پیالے توڑنے ہیں نہ پیالوں میں ہم کو تار لگانی ہے، تو اس حدیث میں لانے کی کیا ضرورت ہے پھر؟
تو جواب ہے کہ کیونکہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک ایک چیز پر بحث ہوگی اور کلیئر کر دیا جائے گا کہ سب پیالہ کس چیز کا تھا اور کتنا بڑا تھا اور کس کے پاس تھا، پھر وہ ٹوٹا کیسے تھا، پھر وہ دراڑ کہاں تک آ گئی تھی، پھر اس کو بند کیسے کیا گیا، پھر وہ پیالہ آگے کہاں چلا گیا، ایک ایک چیز پر بحث، حالانکہ اس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہیں؟ محمد رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی محفوظ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ بیان زبان سے فرمایا وہ بھی سارا محفوظ ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام اللہ نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ ان کو قیامت تک کے لیے دین تھا، تو باقی دین قیامت تک کے لیے تھے نہیں، اس لیے ان کی حفاظت کو کوئی انتظام نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں یاد کیوں نہیں رکھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں یاد کیوں نہیں رکھی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضرات صحابہ نے ان کی ایک ایک بات کو محفوظ کیوں رکھا؟ اور اس طرح سے حدیث کا کارنامہ انجام پایا ہے، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث کو محفوظ کرنے کا جو کارنامہ مسلمانوں کا ہے، اس طرح کے کارنامے کو دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی، کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ان کو انتظام بھی کیا۔ جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کا نام تھا وحشی ابن حرب، تو وحشی ابن حرب شہید کرنے والوں میں تھا، بہت بڑا ظالمانہ کام اس نے کیا تھا، اور جب وہ اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا اچھا تو ہی ہے وحشی، انت وحشی، بخاری میں حدیث ہے یہ، انت وحشی، تم وحشی ہے؟ قال نعم، انت قتلت حمزہ، تو ہی ہے وہ جس نے میدان احد میں حمزہ کو شہید کیا تھا؟ تو اس نے جواب میں کہا حق ما بلغک، جو بات آپ تک پہنچی ہے وہی بات ہے، یعنی بات صحیح ہے کہ میرے ہاتھوں سے وہ جرم ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا حل تستطیع ان تغیر وجہک عنی، بس ایک مہربانی کرو، میرے سامنے مت آیا کرو۔ حضور نے اتنا فرمایا، مہربانی اتنا کرو، میرے بھی سامنے مت آیا کرو۔ کیا تم یہ کر سکو گے کہ میرے سامنے مت آیا کرو؟ کیونکہ حمزہ کا وہ سارا حال میرے نظروں میں آ جاتا ہے کہ کس طرح وہ شہید تھا، کس طرح ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، ان کی آنکھیں نکالی تھی، ان کے ناک اور کان کاٹے تھے، اور ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور سب تو نے کیا تھا۔ تو وہ منظر دیکھ کر کے مجھے، وہ منظر میرے ذہن میں ہے، جب تو سامنے آئے گا تو مجھے یاد آتا ہے، اس لیے بہتر ہے تو میرے سامنے مت آیا کرو۔ اور اس میں ایک دوسری وجہ بھی تھی کہ جب کوئی ایمان والا حضور کے سامنے آئے اور حضور کے دل میں اس کی ناراضگی ہو، اس ناراضگی کا اثر اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان چھن جائے گا۔ اس ناراضگی کا اثر کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے اس پر اسی وقت خدا کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے گی، اسی وقت۔ حضور کی ناراضگی انتہائی خطرناک چیز ہے، بلکہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی ناراضگی پر اللہ کی طرف سے معافی ملنے کی امید ہے، کیونکہ حضور نے سکھایا یا اللہ آپ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بہترین جگہ ہے، وہ آپ کے پاس ہی ہے۔ لیکن حضور سے ناراضگی سے بچنے پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور قرآن کریم اس کی مثالیں بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ حضور کی ناراضگی برداشت نہیں فرماتے۔ تو اب یہ وحشی بیچارہ آنکھوں سے ایمان قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر چلا گیا ملک شام۔ اس کے بعد پھر حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر یہ واپس مدینہ آ گیا، اور مدینہ آنے کے بعد پھر اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ایک نقلی نبی پیدا ہوا تھا ملک یمن میں، اور اس نے کہا میں نے وہاں حمزہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بڑا جرم میرے ہاتھوں سے ہوا تھا، اب اگر میں یہاں جاؤں گا ہو سکتا ہے یہ بڑا کام بھی مجھ سے ہو جائے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا، اس فوج کے ساتھ میں شامل ہو گیا جس فوج کو مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج جا رہی تھی، میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور جنگ ہوتی رہی، بہت سارے حافظ صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ اس میں وہ جو مسیلمہ کذاب تھا وہ ایک ٹاور پر بیٹھ کر کے گائیڈ کر رہا تھا جنگ لڑانے کی، ٹاور پر بیٹھ کر کے، اور اس نے دیکھ لیا وہ ہے ٹاور پر، یہ نیزہ مارنے کا ماہر تھا، اور نیزہ ہی اس نے حضرت حمزہ کو بھی مارا تھا۔ تو چونکہ نیزہ مارنے کا ماہر تھا، اس نے یہیں سے نیزہ مارا، اور جہاں ٹاور پر بیٹھا وہیں لگا جا کر کے، اور اس کی دیوار میں لگا، دیوار کے اندر سے اس کی چھاتی میں لگا، اور وہ وہیں سے گر گیا۔ تو جب اس سے پوچھتے تھے تو نے حمزہ کو شہید کیا؟ وہ کہتا تھا ہاں، مگر میں نے مسیلمہ کو بھی مارا ہے۔ اس بہت بڑے جرم کی وجہ سے اللہ صاحب، یہ وحشی ملک شام میں ہے، میں حدیث سمجھا رہا تھا، ملک شام میں ہے۔ دو صحابی ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب وہاں ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اس کے پاس تو سخت گرمی تھی، اس گرمی کی وجہ سے انہوں نے چہرے کے کپڑے لپیٹ رکھے تھے۔ ایک کا نام تھا عبید اللہ ابن عدی، اور دوسرے کا نام تھا جعفر ابن امیہ۔
تو عبید اللہ ابن عدی اور جعفر ابن امیہ یہ دونوں ملاقات کرنے کے لیے پہنچے وحشی کے پاس، اور جب وحشی کے پاس پہنچے ہیں تو اس سے جا کر کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس سے پوچھا، عبید اللہ نے کہا میں زان کا، مجھے پہچانتے ہو؟ چہرہ بھی دیکھا نہیں، چہرہ بند ہے، دھوپ اور لو کی وجہ سے، طوفانی ہوائیں چل رہی تھی دوپہر کی، اس لیے وہاں عرب کے لوگ چہرے کو بند کرتے تھے اور اس کے بعد سفر کرتے تھے، تو وہ چہرہ بند ہے، عبید اللہ کا چہرہ بند ہے، سامنے وحشی بیٹھا ہوا ہے، جعفر ابن امیہ ان کے ساتھ ہیں۔ عبید اللہ نے ان سے پوچھا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ تو اس نے پاؤں دیکھا، پاؤں دیکھنے کے بعد آنکھ دیکھی، کہتا ہے ایک آدمی تھا مکہ شریف میں عدی، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، عدی نے مجھ سے کہا اس بچے کو فلانی عورت کے پاس لے جاؤ وہ اس کو دودھ پلائے گی۔ ایک آدمی تھا مکہ مکرمہ میں عدی، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، عدی نے مجھ سے یہ کہا اس بچے کو فلانی عورت کے پاس لے جاؤ اس کو دودھ پلائے گی۔ اس بچے کو لے کر کے میں جو گیا تھا، مجھے لگتا ہے تو وہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو وہی ہے، یہی الفاظ بخاری شریف میں ہیں، یہ وہی تھا واقعی۔ ایسا عجیب حافظہ اس قوم کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو استعمال کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ارشادات کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو احادیث کا سرمایہ جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی قوم کے پاس نہیں۔ تو دین حق صرف ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام، اس لیے ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین حق پر مجھے اللہ نے قائم کیا ہے۔ اب جب یہ دین حق پر اللہ نے قائم کیا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ دین کیا چیز ہے؟ تو جواب ہے دین نام صرف کسی ایک عمل کا نہیں، دین صرف اللہ کو ماننے کا ہی نام نہیں، دین صرف حضور کو ماننے کا ہی نام نہیں، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف روزہ رکھنے کا ہی نام نہیں، دین صرف شادی بیاہ کرنے کا ہی نام نہیں، دین صرف حج کرنے کا نام نہیں، دین نام ہے زندگی کو اللہ اور اللہ کے حکموں کے تابع بنا دینے کا، جہاں جو حکم آئے گا وہاں وہ کرنا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ حرام کر دیں گے اسے بچنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ چیزوں کو تو کروں گا لیکن کچھ چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکیں گی، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم میرے دین کے بھیجے ہوئے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ حصہ انکار کرتے ہو، اس پر چلنا نہیں چاہتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسے انسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، ایسی انسان کو سزا کیا لگنی چاہیے جو میرے دین کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے، کچھ پر چلے اور کچھ پر چلنے کو تیار نہ ہو، ایسے انسان کو سزا کیا لگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آگے خود فرما رہے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں اس کو رسوا کر دیا جائے، سوائے اس کے اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ساری دنیا کی امت مسلمہ اسی جرم میں مبتلا ہے، اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ ذلتوں کا سامنا کون قوم کر رہی ہے کہ مسلمان۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ اللہ کے اس دین کو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو ماننے کو تیار نہیں۔ بے شمار انسان وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، جی ہاں استش مسلمان، ہم نے پڑھا، اس کے بعد آگے کچھ نہیں۔ بے شمار مسلمان وہ ہیں کہ جو نماز کی حد تک ہیں، اس کے بعد آگے کچھ نہیں۔ بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو عبادات تو کر رہے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، خیرات بھی دیتے ہیں، حج بھی کیے ہیں، بس یہیں تک، اس کے بعد آگے نہیں۔ بے شمار مسلمان ہیں جو اپنی بزنس میں بڑے امانت دار ہیں، بہت آنیسٹ ہیں، مگر ادھر سے نمازی نہیں ہیں۔ بے شمار مسلمان وہ ہیں جو نمازی تو ہیں مگر دفتروں میں کرپشن ہے۔ بے شمار وہ ہیں جو ایک چپٹر میں آ کر کے، ایک پہلو میں آ کر کے بہت اچھے ہیں اور دوسرے پارٹ میں جا کر کے وہاں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ جو اپنا دین بھیجا ہے یہ مکمل ہے۔ اس مکمل ہونے کے معنی یہ ہیں اس میں ماننے کی باتیں بھی ہیں، وہ ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ماننا، اپنے تمام اعمال کا ریکارڈ ہونا، مان لینا ہے، اور اس کے بعد پھر مان لینا ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ حق ہے، چاہے ہم کو وہ سوٹ کرے یا نہ کرے، ہم کو پسند آئے یا نہ آئے، ہم کو ٹھیک لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، اللہ نے کہا ہے تو وہ ماننا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تو، اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جن کو حرام کر دیا ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے، بچنے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حرام حرام ہے، وہ حلال نہیں بن سکتا، چاہے دنیا کے لوگ کتنا ہی اس کی خلاف ورزی کیوں نہ کریں، یہ ماننا۔ اور اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کسی ڈاکٹر کے پاس گیا بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹر نے کہا جناب آپ کو فلانی بیماری ہے، ٹیسٹوں سے پتہ چل گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی یہ تو ہے آپ کی دوائی اور یہ ہے آپ کے لیے علاج، یہ ہے آپ کا پرہیز، دوائی بھی کھانی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ جو دین بھیجا ہے یہ مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان۔ آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرا دین آسان ہے۔
اللہ تعالیٰ خود فرما رہے میں نے تمہارے لیے جو دین بھیجا ہے یہ مشکل نہیں ہے، میں تمہاری زندگی کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا، یرید اللہ بکم اليسر، میں تو تمہارے لیے آسانی چاہتا تھا، اس لیے میں نے دین بھیجا۔ اگر میں دین نہیں بھیجتا تو تمہاری زندگی جانوروں جیسی ہوتی۔ میں نے دین بھیجا، میں نے کہا نکاح کرو، اگر میں نکاح کرنے کا حکم نہ دیتا تو تم کیا کرتے؟ کہ جیسے جانور کرتے ہیں۔ میں نے حکم دیا کہ رشوت مت کھاؤ، اگر میں یہ حکم نہ دیتا تو اس کے نتیجے میں تمہارے دفتروں میں تم ہی ایک دوسرے پر ظلم کرو گے۔ میں نے حکم دیا شراب مت پیو، اگر میں یہ حکم نہ دیتا تو تم شراب پی کر اپنی صحتوں کو تباہ کر دیتے۔ میں نے جو میں نے حکم دیے ہیں اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور جن جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں یقیناً انسانوں کے لیے نقصان ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے لازماً اس میں فائدہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو لازم کیا ہے۔ اگر اس میں فائدہ نہ ہوتا تو اللہ لازم کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اسلامی علوم میں ایک علم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم اسرار شریعت۔ اس اسرار شریعت میں کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کے لاجک ڈھونڈو، اس کا فلسفہ ڈھونڈو، اس میں مقصد کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اسرار شریعت یہ عوام میں اس لیے اس بحث کو نہیں لاتے ہیں کہ عوام کا کام ہے جو ہی اس کا پتہ چل جائے اللہ کا حکم ہے سر تسلیم خم۔ یا اللہ مجھے نہیں پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا، مجھے تو یہ معلوم کرنا آپ کا حکم ہے، میں آپ کا بندہ ہوں۔ فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہے گا ابا جان پہلے مجھے لاجک سمجھائیے۔ آپ کے گھر میں نوکر ہے، اس کا کام ہے گھر میں کوکنگ، آپ آفس میں ہیں، آپ کو پتا چلا مہمان شام کو آنے والے ہیں، آپ نوکر کو فون کر کے کہتے ہیں بیٹا جلدی جاؤ بازار اور وہاں سے اتنا گوشت لے کر آنا، اتنی سبزیاں لے کر کے آنا، اتنی روٹیاں لے کر کے آنا۔ وہ اگر وہاں کہے گا صاحب آدمی ہیں آپ دو، ایک آپ ہیں اور ایک میڈم صاحبہ ہیں اور ایک تیسرا میں نوکر ہوں، تو یہ 2 کلو گوشت کیوں منگوا رہے ہیں، اتنی ساری سبزیاں کیوں منگوا رہے ہیں، آپ مجھے پہلے لاجک سمجھائیں پھر میں لاؤں گا۔ کیا نوکر کو کہنے کا حق ہے یہ؟ سیدھی بات۔ وہ کہے گا بھائی تمہارا کام ہے ڈیوٹی کرنا اور جو تمہیں آرڈر دی جائے وہ ماننا، تم وہاں سے مجھے کہتے ہو مجھے پہلے لاجک سمجھائیے یہ کتنے لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، تمہیں کیا اس سے میں کتنے لوگوں کے لیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم کرو۔ انہوں نے نہیں جناب میں تب تک نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں۔ کہہ لگا بھائی کوئی مجبوری کا کام ہے، کچھ مہمان آ رہے ہیں، آنا مجھے بتائیے وہ کون مہمان ہے جو آپ کے پاس آئیں گے، کتنے ہیں، میں کیلکولیٹ کروں گا پھر میں لاؤں گا چیزیں۔ تو کون آدمی ایسے انسان کو گھر میں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں اپنے بندے کو، بندے کا کام کہ یا اللہ مجھے پہلے سمجھائیے آپ نے کیوں اس شراب کو حرام کیا تھا، یا اللہ مجھے سمجھائیے آپ نے بدکاری کو کیوں حرام کیا۔ جب مجھے سمجھ میں آ جائے گا اور لاجک سمجھ آ جائے گی اس کے بعد میں مانوں گا۔ بندے کا کام یہ نہیں ہے، بندے کا کام ہے سر تسلیم خم، جو اللہ کا حکم آئے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا حال تو یہ ہے جب ان سے کہا جاتا آ جاؤ جلدی ہم سنائیں گے اللہ نے کیا کیا حکم دیا ہے، وہ کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے، اللہ ہمارا اللہ میں ماننا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ولا فلا وربک، اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم، قسم چم تہندس خدائے سن، یعنی اپنے کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں بن سکیں گے تب تک جب تک مزاج ان کا یہ نہ ہو کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھے ماننا ہے اور دل سے تسلیم نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ صاحب میں کیا کرو وہ حکم دو تو کیا کریں گے جناب، اللہ کے نبی نے حکم دیا، ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ مگر دیا ہے تو مجبوراً، کہا نہیں یہ ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو اسلام میں ہر چیز کے متعلق احکامات ہیں، جیسے عبادات کے لیے ہیں، جیسے اخلاقیات کے لیے ہیں، جیسے گھریلو زندگی کے لیے ہیں، ایسے معاشی زندگی کے لیے بھی۔ معاشی زندگی کا مطلب روزگار، اوزق۔ آپ کی معاشی زندگی کیا ہے؟ کہ آپ کی معاشی زندگی ہے بزنس کرنا، بہت اچھا، بزنس کے بارے میں تمام بزنس مین سوچیں۔ اللہ، ایک مرتبہ جناب رسول اکرم بازار تشریف لائے، تمام صحابہ اپنے کاموں میں مشغول، اور حضور نے فرمایا یا معاشر التجار، او دکاندارو۔ تو تمام لوگ متوجہ ہو گئے آج تو حضور بازار میں تشریف لائے ہیں، اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ۔ یاد رکھنا چاہیے تاجر کو تاجر کا لقب محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ اس سے پہلے تاجر کو تاجر نہیں کہتے تھے، تاجر کو عکار کہتے تھے، لوٹنے والا۔ تاجر کو عکار کہتے تھے، تگڑم کر کے مال چھیننے والا، غلط ریٹ لگا کر۔ حضور نے سب سے پہلے فرمایا تاجر نفع کمانے والا ہے، تو تاجر کا لفظ حضور نے دیا ہے آپ کو، ورنہ اس سے پہلے آپ کا لقب تھا عکار۔
اور عکار کا مطلب ہوتا ہے جو تگڑم کر کے مال چھین لے، جو دھوکہ کر کے مال زیادہ لے لے۔ تو آپ کو تو تاجر کا لقب حضور نے دیا، حضور نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور امانت دار کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، یعنی جو ملاوٹ نہ کرے، جو ایکسپائر مال نہ بیچے، جو کسٹمر کو دھوکہ نہ دے، جو غلط ریٹ نہ لگائے، جو غلط ریٹ لگا کر جھوٹی قسمیں کھا کر کے اس کو باور نہ کرائے، جو کسٹمر کی ناواقفیت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، جو ردی مال نہ بیچے، جو جھوٹی قسمیں نہ کھائے، اس طرح سے جو تجارت کرے گا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ قیامت کے دن یا تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، یا صدیقین کے ساتھ ہوگا، یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ چوتھا درجہ صالحین کا وہ نہیں بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صالح تو ہے ہی ہے، یہ تو صالحین میں سے خود ہے، اس لیے درجہ اس کا ان تین کے برابر میں سے کسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان یہ سوال کرے گا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمائی کا ذریعہ کیا تھا، آپ نے کمائی کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ آپ نے ملازمت کی تھی، آپ نے بزنس کیا تھا، آپ نے زمینداری کی تھی، کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ تو جواب آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت کی ہے، بزنس کیا، لیکن وہ بزنس اپنا نہیں تھا، وہ بزنس تھا دوسرے کا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ایٹ اے ٹائم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزنس بھی کر رہے ہیں تو تاجروں کے لیے آپ رول ماڈل بن گئے، اور اسی ٹائم پر آپ ملازمت بھی کر رہے ہیں تو ملازموں کے لیے بھی آپ نمونہ بن گئے۔ بیک وقت آپ نے بزنس بھی کیا، اور بزنس اپنا نہیں تھا، وہ دوسرے کا تھا، تو اس لیے ان کے تو ہے ملازم، اور ادھر سے حضور نے بزنس کیا۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بزنس کرنے کے لیے، اور سامان ساتھ ہے، اور نوکر بھی ساتھ دیا گیا ہے۔ تو کسٹمر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مال ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ مال ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ تو اپنا وہ جو غلام ان کے ساتھ تھا میسرہ، وہ جب کسٹمر چلا گیا تو انہوں نے کہا جناب آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ حضور فرمایا کیوں؟ کہا آپ اس کو یہیں سے بتا رہے ہیں اس میں یہ خرابی ہے۔ بزنس اس طرح نہیں کیا جاتا، بزنس کرنے کے لیے اس کو چھپانا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جس چیز کے اندر جو خوبی ہے، جو خامی ہے، وہ بتائیں گے۔ چنانچہ بہرحال حضور نے، چنانچہ میسرہ بعد میں کہا کرتے تھے ایسا دکاندار میں نے کوئی نہیں دیکھا جو اپنے مال کا یہیں سے بتایا یہ 2 نمبر کا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ چادر پھٹی ہوئی یا کٹی ہوئی ہے۔ کن کن چیزوں کا بزنس چل رہا تھا اس وقت یہ ایک الگ بحث ہے، مگر میرے بھائیوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت بھی کی، اور جب نبی بن گئے، نبی بننے کے بعد آپ نے کوئی سورس آف انکم اختیار نہیں کیا، کھانا مل گیا تو کھایا، نہیں تو بھوکے رہے۔ نبی بننے کے بعد حضور کی معاشی زندگی کسی پر ڈیپینڈ نہیں تھی، نہ اپنے ملازمت کی، نہ اپنے بزنس کیا، نہ اپنے کسی کی نوکری کی، اور سربراہ مملکت تھے تو بیت المال کا کوئی پیسہ بھی اپنے گھر پر خرچ نہیں کیا، مل گیا تو کھایا، نہیں ملا تو بھوکے رہے۔ پھر حضور کی معاشی زندگی کیسے چلی ہے یہ ایک الگ بحث ہے، بہت لمبی بحث ہے، کس طرح سے حضور اپنے گھر کے خرچے پورے کرتے تھے۔ لیکن بہرحال کمائی کے جتنے ذرائع دنیا میں ہوا کرتے ہیں، بیت المال سے تنخواہ لیتے اپنی، کیونکہ میں سربراہ مملکت ہوں، تنخواہ بھی نہیں لی، کوئی مزدوری کرتے نعوذ باللہ وہ بھی نہیں، بزنس کرتے مدینے میں رہ کر وہ بھی نہیں، ملازمت کسی کی وہ بھی نہیں، کمائی کا جتنے ذرائع دنیا میں ہوا کرتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے زمینداروں کے لیے بھی ارشادات فرمائے، بزنس کرنے والوں کے لیے بھی، تو بزنس کرنے والوں کے لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والشہداء، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، یا صدیقین کے ساتھ ہوگا، یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بزنس کرنے والے بھائیوں، آپ کے ہاتھ میں ایک بہترین نعمت ہے کہ آپ بزنس کے ذریعے سے بہت اونچے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ دکان پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، کسٹمر کو لوٹا جا رہا ہے، غلط مال بیچا جا رہا ہے، ریٹ غلط لگائی جا رہی ہے، نمبر 2 کا مال کسی اور نام پر بیچا جا رہا ہے، اگر صورتحال یہ ہے تو پھر حضور نے دوسرا ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا التجار یبعثون یوم القیامت نارا، تجارت کرنے والے جہنم میں جائیں گے، الا من بر واتقى، مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو بچ جائیں ان تمام غلطیوں سے، جو غلطیاں بزنس مین کر رہے ہوں ان سے جو بچ جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے، ورنہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، امت مسلمہ
میں تاجروں کا کمال یہ کہ ان تاجروں کے ذریعے سے کئی ملکوں میں اسلام پہنچا ہے. چنانچہ ملیشیا، انڈونیشیا، یہ پورا خطہ مسلمان ہوا ہے بزنس مینوں کے ذریعے سے. وہاں نہ کوئی جہاد ہوا، نہ کوئی بزرگ پہنچا، نہ کوئی صحابی پہنچا، نہ کوئی دعوت کا کام ہوا. بزنس کرنے والے مسلمان وہاں گئے، اور جب ان کی سوسائٹی میں بیٹھ کر انہوں نے بزنس کیا تو وہ لوگ ان کے بزنس کو دیکھ کر کے کہتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں. یہ ان کے بزنسوں سے متاثر ہو کر کے پھر وہ مسلمان ہوئے، اور آج پورا علاقہ مسلمان ہے. تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، بزنس مینوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا. اور یہ وہیں کی نہیں، خود یہاں بر صغیر کا ایک علاقہ ہے مالابار کا، یا بر صغیر کا علاقہ ہے ساؤتھ انڈیا کیرالا کا، وہاں سب سے پہلے بزنس مین آئے ہیں. یہ تو ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے جو ہندوستان میں یا بر صغیر میں اسلام داخل ہوا وہ تو بعد میں، اس سے پہلے بزنس مین وہاں داخل ہوئے تھے اور ان کے ذریعے سے لوگ مسلمان بنے ہیں. تو اس لیے جو بزنس کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، جیسے ہمیں روزے کی پابندی کرنی ہے، جیسے ہمیں زکوٰۃ صحیح ادا کرنی ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے بزنس کو بھی پاک صاف رکھنا ہے. اس میں نہ غلط مال بیچنا ہے، غلط مال مثلا چرس، غلط مال مثلا شراب، غلط مال مثلا میوزک کی چیزیں، جو چیزیں اسلام میں حرام کر دی گئی وہ نہیں. ایک بزنس مین مجھ سے پوچھنے لگا، وہ کشمیر کے اور باہر ہیں، کہنے لگا جناب ہم وہ کشمیر آرٹس کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ مورتیاں بھی ہم بیچتے ہیں، اور مورتیوں میں ہندوؤں کی مورتیاں ہوتی ہیں، اس کا بزنس ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا حدیث میں تو صاف منع ہے. کہنے لگا جی کروڑوں کا وہ لاکھوں کا مال ہے تو کیا کریں گے اس مال کا؟ میں نے کہا اس کا مسئلہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن بہرحال یہ بزنس کرنا منع ہے. جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہے اس کی بزنس نہیں کر سکتے. تو بزنس کرنے والا پہلے یہ دیکھے میں جس چیز کی بزنس کر رہا ہوں یہ درست بھی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جائز بزنس کرے گا تو اس کو یہ دیکھنا کہ بزنس کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں مجھے نفع کتنا لینا ہے، مجھے کسٹمر کے ساتھ کیا بیہیویئر کرنا ہے. کسٹمر میرا مال لے جائے گا، اگر کسٹمر میرا مال لیتا ہے اور پیسہ نہیں دیتا ہے، کیا میں چپکے سے ریٹ بڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ کتنے دکاندار وہ ہیں کہ کسٹمر نے ادھار مال لیا جو ریٹ بتایا تھا، اور جب اس کے بعد جب اس کو لکھیں گے تو غلط ریٹ لکھیں گے، یعنی بڑھا کر کے لے سکتے ہیں. کیا سے وزن بتاوس علاوہ ریٹ لکھے کھاتے بنتے ہیں. اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ سے کسی کسٹمر نے مال لیا، یہ 100 روپے کی چیز ہے، وہ فوراً نہیں دے رہا ہے، تھا اسے لکھت، اب ہم نے وہاں لکھا 110 روپے، اس بیچارے کو کہاں یاد رہے گا؟ خاص طور پر جو پیمنٹ کرنے والے مہینے کے بعد پیمنٹیں کرتے ہیں، ان پیمنٹ کرنے والوں کو جو دکاندار مال بیچتے ہیں ان کو یہ غلطی ہو سکتی ہے کیا کہ وہ ریٹنگ غلط لگاتے رہے، یہ کئی اتنے کا ہے، کام کرو، کم بھی کیا، اس کے بعد پھر بارگننگ کے بعد جو ریٹ طے ہو گیا وہ طے ہونے کے بعد وہ لے کے چلا گیا، تھا اسے لکھت. اب اس نے لکھا کہ ریٹ کچھ اور بڑھا دیا. سارے لوگ یاد نہیں رکھ پاتے. تو میرے بھائیوں جو لوگ بزنس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ بہترین نعمت ہے، مگر اس بہترین نعمت کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہی بزنس آپ کو قیامت کے دن جہنم میں پہنچا دے گا. آپ کی نمازوں کے باوجود، آپ کے روزوں کے باوجود، میرے پاس ایک دفعہ وہ آیا ایک دکاندار جو یہ راشن کا کام کرتے ہیں، چاول، دالیں اور اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں. وہ کیا کہتا ہے جناب خدائن کر بڑی ایری کیا سا تو مال اس خراب گمت مگر خدائن سوز خریدار تو خدائن کر بڑی ایری. تو کیا مال خراب ہوا تھا کہ چاولوں کا پورا گودام بھرا ہوا ہے، اس میں کیڑے لگ گئے ہیں، اس میں بارش کا پانی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس میں بدبو پھیل گئی ہے اور وہ خراب ہو گیا ہے. لیکن کسٹمر مل گیا ہول سیلر، اس نے پورا گودام اس کو بیچ دیا، وہ لے گیا ٹرک میں. اب جس علاقے میں وہ یہ سڑا ہوا چاول بیچے گا، اس علاقے والوں کو جو بیماریاں پھیلیں گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی. اور اچھا ہونا یہ خدائن کر میں یہ اس کو سمجھ رہا ہے اللہ خدائن کر میں یہ اور بڑے فخر کے ساتھ دپن ہے میں شکران ادا کرن تو بیسم کیا چند دیون میں دپس چند تھا پان سے تو شکران تھی. یہ تو میرے بھائیوں بزنس مین اپنے اس بزنس کے ذریعے سے اللہ کا بہت اونچا اللہ کے بارگاہ میں بہت اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں. بزنس اپنا صحیح کریں. اسی طرح سے زندگی کا ایک اہم ترین دور ہوتا ہے جوانی کا دور. اس جوانی کے دور میں انسان بگڑ بھی سکتا ہے اور سدھر بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی بن سکتا ہے، بری عادتیں بھی لگ سکتی ہیں اور بری عادتوں سے انسان بچ سکتا ہے. جس زمانے میں ماحول پاکیزہ تھا اس پاکیزہ ماحول میں جوان کے بگڑنے کے امکانات بہت کم تھے، اور اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ تھی کہ نکاح جلدی ہوتے تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا یا معاشر الشباب، اے جوانوں جتنا جلد ہو سکے اپنا نکاح کرو.
تو اس جلدی نکاح ہونے کی وجہ سے بھی انسان برائیوں سے بچ جاتا تھا، بلکہ اس جلدی نکاح کرنے میں جو حدیث حضور نے ارشاد فرمائی ہے اس میں وجہ بھی بیان کی ہے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، ہر جوان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی مجھے مخاطب بنا رہے ہیں۔ اگر میں سامنے ہوتا اس وقت تو جس کیٹیگری کو حضور سامنے لا رہے تھے وہ میں اس میں شامل ہوں۔ یا معاشر الشباب، اے میرے پیارے جوانوں، حضور فرما رہے پیارے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کی پوزیشن میں ہو، جس کو نکاح کرنے کے وسائل ہوں، فوراً نکاح کر لینا۔ فإنہ اغض للبصر، اس کی وجہ سے تمہاری نگاہ کنٹرول میں رہے گی، وأحسن للفرج، اور تمہارے شہوت کو تالا لگ جائے گا، تمہاری شہوت پر قلعہ بن جائے گا، یعنی وہ جو تمہارے اندر اللہ نے ایک چاہت رکھی ہے، وہ جو پیاس رکھی ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے تم بے قرار ہو جاؤ گے، اس بے قراری کے لیے تالا بلکہ قلعہ بن جائے گا اس کے لیے جب تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہوگی۔ تو جتنا جلد ہو سکے نکاح کرو۔ ادھر سے والدین سے کیا فرمایا؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ نے اولاد دی، پھر ان کی تربیت کی اور وہ بالغ ہو گئے اور نکاح کرنے کے اسباب تھے پھر بھی نکاح نہیں کیا اور اولاد سے گناہ ہو گیا، تو وہ گناہ سب سے پہلے والدین کے نام پر لکھا جائے گا۔ یہ حدیث جس کتاب میں ہے اس کے کتاب کا نام ہے شعب الایمان، لکھنے والے کا نام ہے امام بیہقی، انہوں نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان، اس میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے بالغ اولاد نکاح کے قابل تھی، نکاح کی ضرورت تھی، ان کا نکاح جلدی نہیں ہوا، اس کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ گناہ میں کیا؟ آنکھوں کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور گناہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو سب سے پہلے یہ گناہ ان کے والدین کے نام پر لکھا جائے گا۔ تو ایک طرف سے اولاد کو حکم دیا جلدی نکاح کرو، ایک طرف سے والدین کو کہا جا رہا اپنے بچوں کا جلدی نکاح کرو۔ ظاہر ہے جب یہ ماحول ہوگا تو گناہ سے بچنے کے امکانات بہت ہیں، لیکن ہمارا ماحول جیسا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اب اس برے ماحول میں دیر سے نکاح ہوں گے، اور یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے دیر سے نکاح ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، کتاب کا نام ہے مستدرک حاکم، مستدرک حاکم، ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی المستدرک، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ پیسہ جمع کرنے کے بعد نکاح کرنا چاہیں گے، پیسہ جمع کرنے کے بعد نکاح کرنا چاہیں گے۔ جس وقت یہ حالات آ جائیں گے اس وقت حکمرانوں کا ظلم بھی آئے گا۔ آج کا دور وہی ہے کہ ایسا نکاح دمن ہے، وہ ان کا ابھی تو پڑھنا ہے، ڈگری لینی ہے، پھر جاب کرنا ہے، پھر پیسہ کمانا ہے، پھر مکان بنانا ہے، اس کے بعد تو سوچو بات، ابھی مکان بنانا ہے اس کے بعد پھر نکاح کریں گے۔ مکان ہے موجود، ایک کمرہ چاہیے، وہ کمرہ ہے مگر نہیں ہائی فائی۔ یہ ہائی فائی کے چکر میں اپنے بچوں کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آج کے اس ماحول میں جس میں ہمارا یہ جوان پس رہا ہے، جس میں یہ ہمارا جوان روزانہ نہ جانے کن کن چیزوں کے حملوں کا شکار رہتا ہے، اس کا دماغ بھی شکار ہے، اس کی آنکھیں بھی شکار ہیں، ایسے وقت میں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اور یہ حفاظت کرنا مشکل تو ہے لیکن انعام اس کا بہت بڑا ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں دوسرے نمبر پر عجیب ہے، جب یہ حدیث کو پڑھتے ہیں تو میں بار بار سوچتا تھا اس حدیث میں دیکھیں کہ 7 آدمی کون ہیں جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی ہے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کون ہیں۔ تو پہلے نمبر پر آئے حکمران، مگر حکمران کون سے؟ جیسے حضرت عمر، جیسے عمر ابن عبدالعزیز، ایسے حکمرانوں کو فرمایا گیا یہ پہلے نمبر پر ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ امام عادل، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رکھا شاب صالح نشأ فی عبادت اللہ، میرے وہ تمام جوان بھائی جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ سے لڑیں گے اور لڑ کر کے اپنی حفاظت کریں گے، آپ کے اندر سے ایک آگ اگے گی، میں فلانا کا پیچھا کروں، میں فلانے سے تعلقات جوڑوں، میں فلانے کو دیکھوں گا، میں فلانے سے کانٹیکٹ رکھوں گا، میں فلانے سے لیزان یا افیئرز قائم کروں گا، اس وقت اپنے آپ کو روکیں گے۔ آپ شراب سے، ڈرگ سے، منشیات سے، فیشنوں سے، بری باتوں سے، اسی طرح سے اپنے دماغ کو برے خیالات سے روکیں۔ میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں آج کے جوانوں کو اپنی حفاظت کے لیے 4 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 1 اپنے خیالات یعنی ایمان کی حفاظت، کیونکہ حالات وہ ہیں کہ آپ کا ایمان سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔
اپنی ایمان کی حفاظت، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوششیں چاروں طرف سے ہیں، خصوصاً یہ نئی تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن کی بنا پر انسان شک میں پڑ جاتا ہے، اور یہاں تو کھل کر کے کالجوں میں اعلان کرتے کہتے ہیں خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت، ایمان کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، ان باتوں کو ماننا ہے۔ اس میں اگر کہیں ڈاؤٹ ہو جائے فوراً کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے اور اپنے آپ کو شک میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت۔ نمبر 2، اپنے اخلاق کی حفاظت۔ اخلاق کی حفاظت، آپ پاکیزہ کردار کے ہیں، آپ معصوم بچے سے نکل کر کے جوانی میں آپ نے قدم رکھا ہے، آپ کے نام عمل میں کوئی گناہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، اپنے کردار کی حفاظت کریں گے، زناکاریوں سے، فحش کاریوں سے، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات سے، اپنے دماغ کو ڈسٹ بین نہیں بنانا ہے کہ کسی کا خیال ذہن میں ہے، کسی کی تصویریں ذہن میں ہیں، کسی کی محبتیں ذہن میں ہیں، کسی کی یادیں ذہن میں ہیں، ان سے ملنے کی چاہتیں ہیں، یا آپ اپنے ذہن میں جو بٹا کر کے آپ نے اپنے ذہن کو ڈسٹ بین بنایا، اس سے اپنی حفاظت کریں۔ آپ بری عادتوں والے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے فضول خرچی سیکھ لی، ڈانس سیکھ لیا، میوزک سیکھ لیا، رات کو نیند نہیں آ رہی جب تک کوئی فلم نہ دیکھ لیں، رات کو نیند نہیں آ رہی جب تک گندی موویز نہ دیکھ لیں، تو اس کا تو آپ کی عادتیں بری ہو گئی۔ تو اپنی عادتوں کی حفاظت، اپنی کیریکٹر کی حفاظت اور اپنی صحت کی حفاظت، حفاظت ایمان، حفاظت صحت، حفاظت کردار اور حفاظت عادات، یہ چاروں آج کے جوانوں کے لیے چیلنج بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ اگر کوئی جوان ان میں کامیاب ہو گیا تو اس کی مستقبل کی ساری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن یہ والا جوان ہوگا۔ تو خلاصہ یہ، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ نے بہت بڑا احسان ہم پر فرمایا۔ ہمارا نبی ہم کو سلام بھیج رہا ہے، ہمارا نبی، مگر جیسے یہ ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں، دوسرا پہلو بھی تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ کے نبی 7 مرتبہ مبارکباد جس کو دے رہے اس کیٹیگری میں ہم شامل ہیں۔ اللہ کے نبی جن سے ملنے کی تمنا کر رہے اس میں ہم شامل ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو اگر تم دین کے 100% پر عمل کرو گے، ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ 10% پر عمل کریں گے، ان کو وہی انعام ملے گا جو تم کو ملے گا۔ ہم اسی دور میں ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ بار بار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے کچھ بھائیوں کو خواب میں آ کر کے بتا رہے ہیں، ان کشمیریوں سے کہو میرے راستے پر کیوں نہیں چلتے۔ اور ایسے سارے جوان موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، جن سارے جوانوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے خواب میں زیارت ہوگی، حضور نے فرمایا ان کشمیریوں سے کہو یہ کیوں میرے راستے پر نہیں چلتے، یہ کیوں میری بات نہیں مانتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے۔ تو اس لیے نمبر 1، اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی، اس پر شکر ادا کریں، پھر اس نعمت کا احساس کریں کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہم پر، ہم کو اتھیش نہیں بنایا، ہم کو ملحد نہیں بنایا، ہم کو پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں بنایا، ہم نے گائے پوجنے والا نہیں بنایا، ہم کو کیڑے مکوڑوں کو خدا ماننے والا نہیں بنایا۔ دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو چوہوں کو خدا مانتی ہیں، ایسی قومیں بھی دنیا میں ہیں جو عورت کے سطر کی جگہ کو خدا مانتی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، اللہ نے اپنا بنایا ہمیں اور دین حق عطا کیا ہے۔ اس نعمت کا احساس کریں اور اس کے بعد پھر طے کر کے اٹھیں انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے دین میں جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں وہ ہم کریں گے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان سے ہم بچیں گے۔ شرک حرام کیا، اس سے بچیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام کی، اس سے بچیں گے۔ ناحق قتل حرام، اس سے بچیں گے۔ شراب حرام کی، اس سے بچیں گے۔ جھوٹی قسمیں کھانا حرام، اس سے بچیں گے۔ رشوت حرام، اس سے بچیں گے۔ زناکاری حرام کی، اس سے بچیں گے۔ زناکاری کی طرف چلنا، ہاتھ کا زنا بتایا نامحرم سے ہاتھ ملانا، آنکھ کا زنا بتایا اور نامحرموں کو دیکھنا، اور یہ جو ٹی ویوں پر چینلوں پر انسان دیکھتا ہے، اور آج کے زمانے میں یہ جو نیٹ پر گندی ویب سائٹیں اور آخری درجے کی گندگیاں ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، آنکھ اللہ کی دی ہوئی امانت۔ ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں میوزک سے، یہ کان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم اپنے دماغ کی حفاظت کریں، اس کو ڈسٹ بین نہ بنائیں جس میں سارے کباڑ کھانے اسی میں بھریں گے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اسی میں انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ اس اسلام پر ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائیں، اور جو نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ میرے ساتھ حساب کرو، میں نے تم کو انسان بھی بنایا تھا، پورا جسم عطا کیا تھا،
ایمان بھی دیا تھا، اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا تھا، تم نے تعلیم بھی پڑھی تھی، تم کو سمجھداری بھی تھی، عقل بھی تھی، اور دین حق تم تک پہنچا بھی تھا، اس کے باوجود اگر تم میرے دین پر نہیں چلے یہ تمہارا قصور ہے، میں نے تو سارا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا تھا، اپنا حساب مجھے دو۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو اس وقت کے حساب دینے میں ہم ناکام ہو جائیں۔ جیسے اللہ وہاں سے اپنی نعمتیں شمار کریں گے، ہم کہیں گے یا اللہ آپ نے فرمایا تھا سجدہ، میں نے سجدہ بھی کیا، آپ نے کہا تھا اس حرام کو چھوڑو، میں نے چھوڑا اسے، آپ نے کہا اس سے بچو، میں نے اس سے بھی بچا، جتنا میں کر پایا اتنا میں نے کیا ہے، اور جہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، حدیث میں ہے، بخاری میں حدیث ہے، اور عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد ہے نجوہ کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نجوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا میں بتاؤں، نجوہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نزدیک بلائیں گے اور کان کے پاس کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فلانا گناہ تجھ سے ہو گیا تھا؟ کہ جی یا اللہ ہو گیا تھا۔ فلانا گناہ بھی تجھ سے ہو گیا تھا؟ کہ جی یا اللہ وہ بھی ہو گیا تھا۔ فلانا غلطی بھی ہو گئی تھی؟ کہ جی یا اللہ وہ بھی ہو گئی تھی۔ یہ بندہ سوچے گا میں تو پھنس گیا، میں تو مارا جاؤں گا اب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے رسوا تو نہیں کیا تجھے دنیا میں؟ کہ جی اللہ نہیں کیا۔ فرمایا جیسے میں نے وہاں پردہ رکھا میں ایسے یہاں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اور یہ کان کے قریب، حدیث میں ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا من نجوا، نجوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو قریب لا کر کہیں گے فلانا گناہ تجھ سے ہوا تھا، فلانا ہوا تھا، ایک ایک گناہ کا اقرار کروا کر۔ یہ کب ہوگا؟ جب گناہ بچتے بچتے پھر ہو گیا، اور ایک انسان پلان کے ساتھ کرے، شوق کے ساتھ کرے، بڑھ کر کے کرے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر فخر کرے، اور گناہ کرنے کے بعد دل میں لذت محسوس کرے اور پلان میں رکھے اور کروں گا، وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، وہ تو سرکشوں میں ہے۔ یہ اس کیٹیگری، ہم اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو قریب لاؤں گا، میرے بندے تو بچتے بچتے پھر بھی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، ایک ایک کو اقرار کرا کر پھر کہیں گے میں نے وہاں پردہ رکھا گا، یہاں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ شانو عطا بھی کرتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھیں اور تھوڑی سی دعا کریں۔